اور اب ہم رخ کریں کٹاس راز کا، جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف پہنچ چکے ہیں اور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب الیگزینڈر جان ملک صاحب بشپ آف پاکستان، محترم ڈاکٹر درشن لال صاحب، جناب حسن یار بھنڈارا صاحب، جناب سردار تارا سنگھ صاحب، محترم سردار صدیق الفاروق صاحب، جناب ملک تنویر اسلم صاحب، جناب سردار یوسف صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے ہندو، سکھ، مسیحی اور پارسی بہن بھائیوں، معزز ممبران پارلیمنٹ و خواتین و حضرات، میرا سب کو بہت بہت سلام، نمستے، ست سری اکال اور گڈ آفٹرنون۔ بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی بھائی، سب کو میرا سلام۔ مجھے بڑی خوشی ہے آج یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے۔ میری خود بہت خواہش تھی کہ میں کسی وقت یہاں پہ آؤں۔ صدیق الفاروق صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور میری خواہش کو پورا کیا، اور یہ سری کٹاس راج کے تاریخی مقام پر آ کے مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اور آثار قدیمہ کے حوالے سے اس جگہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ہندو قوم کے لیے یہ ایک مقدس استان ہے، مگر ہندوؤں کے ساتھ ساتھ سکھ پنتھ، بدھ مت اور اسلام، یعنی چاروں تہذیبوں کا یہ ایک سنگم بھی ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح تک پرانی ہے۔ دنیا بھر سے ہندو کٹاس راج کی یاترا کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ مقام تاریخ اور آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی کشش کا باعث ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں البیرونی نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت زمین کا قطر دریافت کیا، جو معمولی رد و بدل کے بعد جدید دور میں بھی رائج ہے۔ یہ امر باعث اطمینان ہے کہ ان آثار کے تحفظ اور تزئین کے لیے قابل قدر کام کیا گیا ہے، جو آج بھی جاری ہے۔ میری خوشی کا ایک اور سبب میرے سامنے موجود 5 مذاہب کے ماننے والے پاکستانیوں کا یہ حسین اور نمائندہ اجتماع بھی ہے۔ سری کٹاس راج کا یہ اجتماع پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہوں یا مسیحی، ہندو ہوں یا سکھ، پارسی ہوں یا بہائی، سب کو برابر کا شہری سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ یہ سب آپس میں انسانیت کے ابدی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے دفاع، استحکام، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شعبے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب پاکستان کی تعمیر میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں، بٹا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے عمل سے اس تصور کو فروغ دیا کہ مذہب سب کا اپنا اپنا، لیکن انسانیت ہماری مشترکہ اساس ہے۔ میں ذاتی طور پر اقلیتوں کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہوں اور ان کے دکھ اور سکھ بانٹتا ہوں، کیونکہ بطور پاکستانی ہماری خوشیاں
اور ہمارے دکھ سانجے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے مذاہب کے مقدس مقامات ہیں، ان کے ماننے والے دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، اور میں نے ذمہ دار لوگوں کو تاکید کر رکھی ہے، خاص طور پہ جناب صدیق الفاروق صاحب کو، کہ یاتریوں کی میزبانی اور ان کے مذہبی مقامات کے تحفظ، تزئین، سجاوٹ اور ضرورت کے مطابق توسیع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ صدیق الفاروق صاحب کو اس حوالے سے میں نے ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ یہ کام پوری ذمہ داری، تندہی اور خلوص سے ادا کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ خدمت مزید جاں فشانی سے جاری رکھیں گے، کیونکہ اقلیتوں کی خدمت سے جہاں پاکستان مضبوط اور نیک نام ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوگا۔ انہوں نے اقلیتوں کی خدمت کا جو پروگرام مرتب کر رکھا ہے اور بابا گرو نانک اور گندھارا انٹرنیشنل یونیورسٹیاں بنانے کے لیے جو کاوشیں شروع کر رکھی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے انہیں میری ہر طرح کی سپورٹ اور مدد شامل رہے گی۔ وہ دن دور نہیں جب انہی اقدامات کی بدولت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک اقلیت دوست ملک کے طور پر جانا جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کا سفر شروع ہوا تو اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں تھے۔ انہیں مکہ مکرمہ میں اکثریت کے جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جبر کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، لیکن جب مدینہ منورہ میں مسلمان اکثریت بن کر ابھرے اور اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو انہوں نے وہاں رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے غیر مسلم قبائل اور یہودیوں سے معاہدے کیے، ان کے بنیادی حقوق ادا کرنے کی ضمانت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ شریف میں مسلمانوں کے ساتھ ایک امت قرار دیا، ایک امت، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمانوں کو بطور اقلیت مکہ مکرمہ میں جو جبر اور ظلم سہنا پڑا، ریاست مدینہ میں آباد اقلیتی افراد کو ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے مسیحی بادشاہ نجاشی کو بھی ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کیا، کیونکہ انہوں نے مسلمان اقلیت کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا تھا۔ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے۔ اقلیتوں کو ان کے حقوق کا دینے ہیں، ان کو نہ صرف ریکگنائز کرنا ہے بلکہ یعنی اور بھی زیادہ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جب تک آپ سارے انبیاء کرام کو آپ نہیں مانتے، ساری کتابوں کو نہیں مانتے، آسمانی کتابوں کو، اس وقت تک آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سب پیغمبروں کو بالکل مانیں اور پھر سب آسمانی کتابوں کا پورا احترام کریں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں ہم حق بجانب ہیں۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا۔ یہاں پہ ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں مذہب کی، دین اسلام کی، کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں۔ میں بعض علماء کی بات کر رہا ہوں جو علماء کی شکل میں اس طرح کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں علماء حق بھی ہیں جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام اور
ताल्लुक़दारी की बातें करते हैं और बड़ों का अदब, छोटों से प्यार की बातें करते हैं, उसमें कोई मज़हब की तफरीक तमीज़ नहीं वो करते और किसी कास्ट, कलर, क्रीड की बात नहीं करते। मेरा ख्याल है कि हर मज़हब यही सिखाता है, हर मज़हब यही सिखाता है। हम ही सिर्फ बहक जाते हैं और बहकाने की कोशिश करते हैं लोगों को। मैं ये समझता हूँ कि ये जायज़ नहीं है और ये किसी को भी इस तरह का ना सबक पढ़ाना चाहिए, ना ये सबक सीखना चाहिए। और उसी सबक पे रहेंगे जो कुरान पाक में लिखा हुआ है और जो दूसरी अल्लाह ताला की किताबों में लिखा हुआ है, तो हम ठीक रहेंगे। हम अपना रास्ते से पर हटेंगे नहीं, इंशाल्लाह सही रास्ते पे रहेंगे। और फिर बहुत सूफ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। और वो अगर कहते कि जी उन्होंने इंसानियत, दोस्ती के हवाले से जो चीज़ें लिखी हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा उनका अमल दखल है इंसान की ज़िंदगियों में। और जो कहते हैं मक्के गया गल मुकदी नहीं, जामी साहब बैठे हुए यहाँ पे, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मक्के गया गल मुकदी नहीं जे दिलों ना मुकाइए, ते कौड़े खूह कदी मिठे नहीं होंदे, भावें 100 मन गुड़ पाइए। आगे जामी साहब आगे क्या है, और आगे फटे हुए दिल फेर नहीं मिलते, भावें कुट जफियाँ पाइए। तो आप अपना किसी का दिल तोड़ दें तो उसके बाद आप जो है ना वो सारी ज़िंदगी उससे माफ़ी मांगते रहें, लेकिन वो बात दिल से निकलती नहीं कभी, जिसका दिल तोड़ा जाता है उसके दिल से। और पत्थर मारने से ज़ख्म भर जाता है, इंसान फिर वापस उसी जगह पे आ जाता है। लेकिन किसी का दिल तोड़ दिया जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं बुज़ुर्ग कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टट जाए, एक दिल ना किसी का ढावी बंदिया रब दिलों में रहिंदा है। रब सबका है, यकसा है, बराबर है सबका। और कुरान भी इसी से शुरू होता है, इस लफ्ज़ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आता है यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान में लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन। रब्बुल आलमीन सारे आलम का रब, सारी मखलूक का रब है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। और जो है वो, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इस बात को समझना चाहिए और दिल से महसूस करना चाहिए कि जनाब हम सब इंसान हैं, इंसान, और इंसानियत को हमें बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और जैसे कि अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी ये अल्फाज कहे जो मैंने भी अभी कहे कि हम अपना जो है ना वो ठीक है, दीन किसी का कोई है, किसी का कोई है, लेकिन बतौर इंसान हम एक हैं। तो इसलिए कास्ट, क्रीड, कलर की तो कभी तमीज़ तशख़ीस नहीं करनी चाहिए हमें, ये मुआशरों को बांट देती है। तो इस पाकिस्तान के रहने वाले हम, और मैं अपने आप को वज़ीर आज़म, अगर मैं आज इस मनसब में मुझे अल्लाह ताला ने बिठाया है तो मैं सिर्फ मुसलमानों का वज़ीर आज़म तो नहीं हूँ, मैं तमाम पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म हूँ, जिसमें सब शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। जो नंगे सर हैं वो भी शामिल है, जो पगड़ियों वाले वो भी शामिल हैं, जो टिंड कराते हैं वो भी शामिल है, जिनके बाल हैं वो भी शामिल हैं, जो दाढ़ी रखते हैं वो भी शामिल है, दाढ़ी नहीं रखते वो भी शामिल है। क्यों सरदार जी, मैं ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इसलिए सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जगह सबकी है। मैंने आते साथ ही हेलीकॉप्टर से उतरते ही सिद्दीकुल फारूक साहब को कहा था कि सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो जितनी भी यहाँ पे ये जगह हैं जो मुक़द्दस और पाक जगह हैं सारी, इनको मज़ीद टूट फूट का शिकार नहीं होना चाहिए। ये बहुत अरसे से अगर इनकी रिपेयर नहीं की गई, ना सिर्फ इनकी रिपेयर करें बल्कि आप देखें निकाल के तस्वीरें, आजकल
इंटरनेट पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तस्वीरें निकालें आप और फिर वो पुरानी तस्वीरों के मुताबिक इनको दोबारा उसी जगह पर लेके आएँ जिस तरह की इनकी ये पुरानी तामीर थी। ये मैंने इनको कहा कि ये काम करें आप, और ये पहली फुर्सत में करें। तो अगर हमारा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भी इस टेन्योर का 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल से कुछ कम बाकी है, आपका भी इतना ही बाकी है। समझ गए ना जी आप? अगर हमारी को हुकूमत वापस ना आई तो फिर आपने भी वापस नहीं आना है। कर जाए इसी 1.5 साल में कर जाएं जो कर सकते हैं आप, ये कर जाएं आप। और ये 1.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ आके किसी ने फिर दोबारा कुछ नहीं करना, कोई और अगर आ गया तो, क्योंकि पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो पहले करते होते तो हम कहते आएंगे दोबारा, वो फिर कर जाएंगे। ना उन्होंने पहले किया ना आइंदा करेंगे, तो लिहाजा हमने अल्लाह के फजल से वो पहले क्या कर गए, पाकिस्तान को अंधेरों में झोंक गए। बिजली नहीं आती थी जब मैं 2013 में आया हूँ, आप जानते हैं, सारे सब जानते हैं कि बिजली 12-12, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती थी यार। होती थी या नहीं होती थी? यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे पे बोलो ना, होती थी सर, कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग थी। और आज अल्लाह के फजल से अब लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। कई जगहों, मैं इसलिए कहता हूँ कई जगहों पे नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं है। आज शाम को जब टेलीविजन में देखूंगा तो कहीं ना कहीं से वो चाहे 15 मिनट की भी हो लोड शेडिंग निकाल के ले आएंगे। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आज ना होने के बराबर है। जुल्म नहीं है इस मुल्क के साथ कि यहाँ पर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। उन्होंने इस कौम को अंधेरों में झोंक दिया। भाई क्यों? इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो आज तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा। वो तरक्की का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। वो मैं आपको कहता हूँ, इंशाअल्लाह हम रुकने वाले नहीं हैं। हम करते जाएंगे इस मखलूक की बेहतरी के लिए काम इंशाअल्लाह। हम करते जाएंगे इनकी खुशहाली के लिए काम इंशाअल्लाह। हम बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और बेरोज़गारी भी कम हो रही है, गुर्बत भी कम हो रही है, पसमानदगी भी कम हो रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज सुन के यहाँ पे जो ये कॉलेज है, यहाँ कैडेट कॉलेज, कि वहाँ बहुत सारे बच्चे बलूचिस्तान से पढ़ते हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं और बलूचिस्तान से आकर यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे प्रिंसिपल साहब ने मिलवाया उन बच्चों से। कोई फाटा से है, काफ़ी सारे बलूचिस्तान से हैं, कोई सिंध के अंदरूनी इलाकों से है, कोई KPK के पसमानदा इलाकों से है, कोई पंजाब के देही और शहरी इलाकों से है, पसमानदा इलाकों से भी हैं, आज़ाद कश्मीर के भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। इस तरह के इदारे बनने चाहिए जो कि हम बना रहे हैं। और पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा है, बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा है। ये मेरे अपना मोहतरम भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनको मालूम है, पुंची साहब को यहाँ पे मौजूद हैं, कि माशाल्लाह इस साल नहीं बल्कि चंद महीनों में कराची हैदराबाद की 6 लेन मोटरवे तैयार हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से पेशावर, और फिर वो हमारे अपना जो है वो अगर KPK के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी मोटरवे हम बना रहे हैं। हसन अब्दाल से जो जाती है इधर को अपना हवेलियाँ, 6 लेन मोटरवे हम बना रहे हैं, 6 लेन। वो नया पाकिस्तान बनाने वाले कुछ नहीं बना रहे हैं, ये सारा कुछ हम बना रहे हैं भाई। और वो कहेंगे तो हम उनके नाम लिख देंगे कि अच्छा जी आपने बनाया, ये इतनी मेहरबानी हम आप पे कर देंगे, लेकिन बना हम रहे हैं।
اور پھر انشاءاللہ یہ جو کراچی سے اب لاہور موٹر وے آ رہی ہے 6 رویا 6 لین. آپ انشاءاللہ کوئی کراچی سے چلے گا تو پشاور میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور تو ابھی تو دو دن لگتے ہیں. ایک ہی دن میں انشاءاللہ پہنچیں گے. صبح چلیں گے شام کو پشاور جا کے, اور نہیں تو جا کے ابھی وہاں دیکھیں بلوچستان میں گوادر سے آپ بیٹھیں کوئٹہ, آپ صبح ناشتہ کریں گوادر میں اور دوپہر کا کھانا کھائیں جا کے کوئٹہ میں. تیار ہے یہ. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بنائیں گے, بن چکی ہے بھائی. ہم تو اس کا اللہ کے فضل سے افتتاح بھی کرائے ہیں. اور پھر جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں یہاں پہ کی ان کے صوبوں میں بھی ہم موٹر ویز بنا رہے ہیں. اور پھر یہ موٹر وے مجھے لگتا ہے یہ کہ انشاءاللہ یہ سارے ملک کی موٹر وے ہمارے ہاتھ سے اللہ نے بنوانی ہے. پہلی بھی ہم نے بنائی جو کہ پشاور سے آج لاہور تک ہے, وہ رکی ہوئی ہے وہاں پہ لاہور تک. ہم چلے گئے 1999 میں, واپس 2013 میں ہمیں خدا لے کے آیا ہے. اس دوران کتنے سال, 1999 سے 2013 14 سال. ان 14 سالوں میں کوئی موٹر وے, کوئی ایکسپریس وے نہیں بنی. ذرا اندازہ لگ کریں آپ. اور پھر ان 3.5 سالوں میں جو ہمارے گزرے ہیں جامی صاحب, ان 3.5 سالوں میں ماشاءاللہ یہ موٹر ویز بن رہی ہیں. اور 2018 میں کچھ اور باقی 2019 میں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ادارے بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں میں نے بجلی کی بات کی, میں نے ابھی موٹر ویز کی, سڑکوں کی بات کی. دہشت گردی تھی اس ملک میں 2013 میں یا نہیں تھی؟ کتنے بم دھماکے روز ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے اور اس ملک کے عوام پہ بھی رحم فرمائے. اور پھر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ سب باتیں آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے تھے, آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے تھے, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھتے تھے. آج بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر ہماری مدد فرمائی اور آج دہشت گردی بھی وہ قابو میں آ رہی ہے. یہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اکنامک ریوائول اللہ کے فضل سے شروع ہو گئی. اور آج روز نئے ماشاءاللہ پاکستان کے حق میں آرٹیکلز آتے ہیں. ریٹنگ جو ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ پاکستان کی ریٹنگ کو بڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ. آج ہم الحمدللہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز آج یعنی کہ پہلے سے کہیں بہتر ہو گئے ہیں. ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ پچھلے سال 4.7% تھی. ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس دفعہ 5.5% تک پہنچے گی اور اللہ کرے گا انشاءاللہ 1-2 سالوں میں 7% سے بڑھ جائے گی. اور اسی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا کراچی ماشاءاللہ پہلے سے کتنا محفوظ ہو گیا ہے اور کراچی آج پھر اس کی ایکٹیویٹی, اس کی رونقیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بحال ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم 50 نئے ہسپتال بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر. 50 اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں. آج صبح میں چھوٹے بچوں کے اسکول میں گیا تھا اسلام آباد کے. وہاں سینکڑوں وہاں پہ بچے موجود تھے, بلکہ سینکڑوں سے بھی زیادہ وہاں پہ بچے موجود تھے. اور بہت پیار آیا ان سب کو دیکھ کر. ہم سارے ان اسکولوں کو بہت اچھا بنا رہے ہیں, ان کی عمارتوں کو امپروو کر رہے ہیں, وہاں کے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو امپروو کر رہے ہیں. اور وہاں ان کے لیے بچوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی آج بسیں دی گئی ہیں. اور جو انشاءاللہ وہاں کی بچیوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جن کے ماں باپ گھروں سے اسکول بھیجنے سے بچوں کو گھبراتے ہیں کہ
पता नहीं किस चीज़ में जाएंगे, दूसरी बसों पे शायद वो एतबार नहीं करते जो आम चलती हैं या वैगनें चलती हैं, और फिर अपनी सवारी उनके पास नहीं है, इसलिए बच्चियाँ स्कूलों में नहीं जाती, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। तो उनके लिए हमने आज इंतज़ाम किया है, और 422 स्कूल हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में, और मैंने उनको कहा कि इंशाअल्लाह अभी तो फ़िलहाल 200 बसों का इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह 422 के 422 स्कूलों को हम एक एक बस देंगे। ये सब के लिए है भाई, वो बच्चे वहाँ पे मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, और पारसी भी हैं, और सिख भी हैं, सब मज़ाहिब के बच्चे हैं, और हमारे अपने बच्चे हैं, सब हमारे अपने बच्चे हैं, और उनको पढ़ाना लिखाना ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। तो मैं आप सब से कहूँगा कि आप भी पाकिस्तान की ताबीर में हिस्सा डाल रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब जो जो काम है उस काम की स्पीड को 10 गुना बढ़ा दें आप, और जो यात्री आते हैं, जो यहाँ हमारे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो ख़वातीन हज़रात हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ दर फैसिलिटीज़ कायम करें आप, और उनको बहुत अच्छा बनाएं आप। और आपको ये भी जान के शायद खुशी होगी कि मेरे वालिद साहब अमृतसर के करीब एक गांव था जिसका नाम जाती उमरा था, वहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ पैदा हुए, और मेरे जो वालिद साहब के जो दादा हैं उनकी कब्र भी वहाँ पर है, और वो कब्र पे शहबाज शरीफ साहब गए, हमारी फैमिली को कुछ मेंबर्स जाके गए वो कब्र, उसी तरह से मैं उन सब वहाँ पे जो जाती उमरा के जो आज वहाँ सब सिख घराने हैं साहब वहाँ जो रहते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से उसको संभाल के रखा हुआ है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस कब्र के और बाकी जो हमारे वहाँ पे जो बुज़ुर्ग रिश्तेदार उनकी कब्रें भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो कब्र की तस्वीर मैंने देखी जिस पे शहबाज शरीफ साहब खड़े होके और उनकी फैमिली भी दुआ मांग रही है। तो उन तमाम सिख साहिबान, उन दोस्तों का मैं बड़ा दिल से मशकूर हूँ। और फिर उन्होंने जो हमारा घर था, जो मेरे वालिद साहब जहाँ पैदा हुए थे, उस घर को उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया है, और वो गुरुद्वारा बन चुका है। उसकी चौकाट जो है वो कुछ अर्सा पहले 90s में जब मैं वज़ीर आज़म था तो उसकी चौकाट जो बड़ी खूबसूरत थी लकड़ी की, और लकड़ी का बड़ा अच्छा काम उस पर हुआ था, वो ख़ुद लेके आए अमृतसर से लाहौर, और मुझे और मेरे वालिद साहब को उन्होंने वो पेश की कि आपके घर की ये दरवाज़ा है, एंट्रेंस जो डोर था वो ये है, और उसका उन्होंने हमें दिया, जिसको हमने भी बड़े तमाम से वहाँ पे रायगंज में हमने भी उस जाती उमरा के नाम पे अपनी जगह को जाती उमरा का नाम दिया है यहाँ पे पाकिस्तान में। और ये जानते हैं जामी साहब, इन्होंने देखा हुआ है, जामी साहब फरमा रहे कि मेरा वहाँ पर कमरा भी है, ये कमरा वहाँ पे आते हैं, कमरे में रहते हैं, जाते हैं तो कमरा लॉक करके जाते हैं, तो ताकि कोई और कमरा इस्तेमाल ना करे। और हमने भी जामी साहब को बड़ी खुशी से इस बात की इजाज़त दी हुई है कि इनका मेरे वालिद साहब से बड़ा ताल्लुक़ था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 1999 में जब मुझे गिरफ़्तार किया गया और वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, हुकूमत ख़त्म की गई, उस वक्त सबसे पहला शख्स जो मेरे वालिद साहब को जाके मिला था वो अब्दुल रज़ाक जामी साहब थे। और मैं आज भी इस वजह से मैं जामी साहब की दिल की गहराइयों से मैं कदर करता हूँ, और इन्होंने जो इस तरह से जो निभाया है बहुत कम लोग निभाते हैं। ये अलग बात है कि जामी साहब मुझे ख़ुद एक दफ़ा कह रहे थे कि मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूँगी अगर तुमने मियाँ नवाज शरीफ को छोड़ा। बड़ी बात है ये कि तुमने मियाँ नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना। ये कहने के शायद मजाक से कहा हुआ कि मैं कब का छोड़ गया होता अगर मुझे मेरी वालदा ने ये हुक्म ना दिया होता।
چلیں والدہ کا حکم آپ نے مانا، یہ بڑی بات ہے. والد والدہ کا احترام بڑا لازم ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب والد اور والدہ بوڑھی عمر کو پہنچ جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کی کسی بات کا برا مت بناؤ اور اف تک نہ کرو، کسی بات پہ اف تک نہ کرو، بلکہ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا دو، ادب سے جھکاؤ ان کے سامنے، ان کا حکم مانو. ماں باپ کا یہ جو ہے وہ مقام ہے. اور ایک چھوٹی سی اور بات کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بہت غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، میری شکایت ان کو لگاتے ہیں، ان کی شکایت مجھے لگاتے ہیں، ان کی پیٹھ کے پیچھے مجھ سے بات کرتے ہیں، میری پیٹھ کے پیچھے کسی اور سے بات کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں غیبت. اور غیبت جس کو چغلی کہتے ہیں یا غیبت کہتے ہیں، قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے کہ کسی کا عیب تلاش مت کرو، کسی کا عیب تلاش مت کرو. اور پھر یعنی کہ غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کے لیے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت کرنے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں. اتنی بڑی سزا کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت. تو یہاں روز لوگ غیبت کرتے ہیں، روز. یعنی غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی برائی کا وجود ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ کسی اور کو بتائیں کہ یہ اس کے اندر برائی ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے اپنا غیبت، اور دوسرا تہمت، جس کا وجود نہیں ہوتا برائی کا. لوگ اس کے بارے میں کسی اور کو کہتے ہیں سنا ہے تم نے کہ وہ یہ کچھ کرتا ہے. جھوٹ، وہ کرتا بھی نہیں ہے لیکن جھوٹ بتاتے ہیں لوگوں کو، اس کی تو کوئی معافی نہیں. تو ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میرے اندر بہت عیب ہیں، تو آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ قرآن پاک بھی سکھاتا ہے، اسلام بھی سکھاتا ہے، یہ ہر مذہب سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کتنی اچھی باتیں ہیں. یہ یعنی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کسی مذہب کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے. اور اسلام نے سختی سے کہا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا مت کہو، کسی کی عبادت گاہ کو برا مت کہو، اور جو ہے وہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. عبادت گاہوں کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے مذہب کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی اور کیا بڑی انسانیت کیا ہو سکتی ہے. اور پھر آپ کیا لگتا ہے کیا بندے کا کتنا تو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. کوئی 10 کروڑ روپے لگانا پڑتا ہے کہ جی میں غیبت نہیں کروں گا. اس سے باز رہنے کے لیے کوئی 20 کروڑ کوئی 100 کروڑ کا سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے. نہیں، آج آپ اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی. اس عہد پہ قائم رہیں. یہ انویسٹمنٹ ہے. اور آپ اگر یہ عہد آج کرتے ہیں، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں. کیا اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کی اگر زندگی میں کوئی مصیبتیں ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. اللہ ان کو خوشیوں میں بدل دے گا کہ اس شخص نے یہ اتنا بڑا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. اور یہ بھی ہماری کتابوں کا درس ہے، یہ غیبت نہ کرنا، بڑوں سے ادب سے پیش آنا، چھوٹوں کو پیار کرنا، اور خوش اخلاقی سے پیش آنا. خوش اخلاقی پہ بڑا زور دیا ہے قرآن پاک نے بھی کہ آپ خوش اخلاقی اختیار کریں. یہ زندگی چند دنوں کی ہے اور یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. آگے یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی، جو یہ اچھی چیزیں جو ہیں آپ کے کام یہی آئیں گی. آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا، آپ نے کسی
کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی. آپ نے جو ہے وہ کسی کا دل رکھا, آپ نے معاملہ فہمی سے کام لیا, بردباری سے کام لیا. یہاں تو روز ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ رات کو شام کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, نظر نہیں آتا آپ کو کتنی مٹی پلیت ہوتی ہے لوگوں کی, کیسے کیچڑ اچھل رہا ہوتا ہے, الزام در الزام. اور یہاں سیاست میں بھی ایسے کچھ لوگ نئے آ گئے ہیں جو روز نیا جھوٹ بولتے ہیں, روز نیا الزام لگاتے ہیں, اور ان کو اس کے باوجود کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اتنی یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں, بہتان تراشی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, کیا کر رہے ہو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی فیض نہیں دیتا. ہمارا ایمان ہے بھائی, کبھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ اصول اپنائیں, اور پھر کہنے والے کو پہلے خود بھی اپنانے چاہیے. اگر میں آج کہہ رہا ہوں تو پہلے مجھے سوچنا چاہیے کہ میں واقعی میں بھی کسی کی کوئی بدخوئی تو نہیں کرتا, میں خود تو نہیں کسی پہ ناجائز الزام تراشی کرتا یا بہتان تراشی کرتا. کیا واقعی میں غیبت تو نہیں کرتا؟ اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو کیا پھر میں خود تو نہیں غیبت کرتا, میں خود تو نہیں کسی پہ بہتان لگاتا یا تہمت لگاتا. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ایسی بات کسی سے مت کہو جس پہ تم خود بھی عمل نہ کرتے ہو. تو انسان کو پہلے یہ ٹٹولنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کیا خود بھی ایسی وہ بات تو نہیں کرتا جو وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ تلقین کر رہا ہے کہ آپ بھی نہ کرو. تو یہ میرا خیال ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہنے والے کو یہ بات کہ ہاں اگر میں یہ کسی کو کہہ رہا ہوں تو میں خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا عمل کرتا ہوں. بس یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے, آپ کے بال بچوں کو خیر و عافیت سے رکھے, اور ہم سب مل کر ملک کی خدمت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پاکستان پائندہ باد, تمام برادریاں زندہ باد. اور آپ نے اس وقت دیکھا کٹاس راج میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور پارسی بھائی سب کو میرا سلام ہو. میری بہت خواہش تھی کہ یہاں پر آؤں. آج تمام مذاہب کے لیے انہوں نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں البیرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کٹاس راج کا یہ اجتماع پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں سب کو برابر کا شہری مانا اور سمجھا جاتا ہے. وزیر اعظم نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کٹاس راج 4 تہذیبوں کا سنگم ہے.